حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، میں اپنی جانب سے آپ تمام کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آج کی اس عید میلاد کی تقریب کے ذریعے آپ تمام سے ملاقات کرنے کا جو مجھے موقع ملا، اس کے لیے آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور آپ تمام کا ممنون و مشکور اس لیے بھی ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس عید میلاد کی تقریب میں شرکت کی۔ میں صرف چند باتیں کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ضرور کہوں گا، مجلس اتحاد المسلمین کے قدیم جانثاروں کو، جنہیں سالار محترم کے ساتھ کرنے کا موقع ملا، آج دیکھ کر بڑی مسرت و خوشی ہو رہی ہے، اور کئی چہرے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے بھی کام کیا، مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے نئی جماعت نہیں، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کو آج جو بھی پہچان ملی، جو بھی طاقت ملی، جو بھی وابستگی عوام کی مل رہی ہے، اس میں نہ صرف آپ کا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ احیاء مجلس سے لے کر یہاں کئی نوجوان ہیں، کئی لوگ ہماری عمر کے بھی ہیں تو کئی لوگ مجھ سے بڑے بھی ہیں، نوجوان ہیں تو دوسری یا تیسری پیڑھی ہے جو مجلس سے وابستہ ہے، بڑے بزرگ بھی ہیں تو ان کی بھی دوسری پیڑھی ہے، تو یہ کارواں بنتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ اس میں ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بڑوں کا بڑا رول رہا ہے کہ انہوں نے اس جماعت کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے فخر ملت علیہ رحمہ کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر کام کیا، تو سالار ملت علیہ رحمہ کا ساتھ دیا، ان کی آواز پر لبیک کہا۔ جماعت یوں ہی آج اس مقام پر نہیں کھڑی ہے، بڑے ہی نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی، آزمائش سے گزرتی ہوئی، مصائب و مشکلات کے حالات کو طے کرتی ہوئی جماعت آج اس مقام تک پہنچی ہے۔ لیکن ایک دور وہ بھی تھا جبکہ جماعت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا تک نہیں تھا، دارالسلام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ویسے اس دور میں ہمارے اسلاف نے فخر ملت کا ساتھ دیا، سالار کا ساتھ دیا، اور آج مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء کے وقت جو بات کہی کہ ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے، تو لوگوں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی اور برسا برس تک مخالف کرتے رہے، لیکن آج سارے ہندوستان میں
اس بات کی تڑپ ہے، اس بات کی خواہش ہے، اور اس بات کے لیے کئی تنظیم کے سرگرم لوگ جستجو کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی بھی ایک تنظیم ہو، اس کی سیاسی وابستگی ہو اور اس کی اپنی آواز ہو۔ تو آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم کو اور آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ آج سوائے حیدرآباد کے یا سابقہ ریاست حیدرآباد کہوں گا میں، جس کا حصہ لگتا ہے مہاراشٹر اور کرناٹک میں بھی، اور کیرلا، کچھ آسام کا حصہ، اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ ہماری آواز کہاں ہے؟ ہمارے اوپر ہونے والی ناانصافی پر آواز اٹھانے والی کون سی آواز ہے؟ کتنے تنظیمیں ہیں؟ کتنی جماعتیں ہیں؟ اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے مسائل کے لیے، ہماری حق تلفی پر، ہماری ناانصافی پر اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ آواز مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ اور آج اسی آواز کو دبانے کی، کچلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ہم کو آپس میں منظم ہوتے ہوئے، متحد ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ جیسے تیسے بھی ہو، میری نسل ہو، میری عمر کے لوگ ہوں یا مجھ سے بڑے لوگ ہوں، ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی، گزر گئی۔ ہم کو فکر کرنا ہے تو آنے والی نسل کی فکر کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم آنے والی نسل کو وہ دیں گے جو ہم کو ملا۔ اب جس عمر کی منزل میں میں کھڑا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے تو فخر ملت علیہ رحمہ اور ان کے ساتھیوں نے، اور فخر ملت علیہ رحمہ کے ساتھ رہنے والی عوام نے، اور سالار ملت علیہ رحمہ اور ان کے ساتھیوں نے، اور ان کی آواز پر ان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر آگے بڑھنے والی اس وقت کی عوام نے تو ہم کو تو بڑے آرام کے دن دیے، ہم کو تو مصیبتیں سے دور رکھا، اور ہم کو یہ بنی بنائی سجی سجائی مجلس تحفے میں دی۔ لیکن ہم کو، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آنے والی نسل کو اس سے زیادہ سجی سجائی مضبوط مستحکم جماعت ہاتھ میں حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ عالم اسلام کی صورتحال ہو یا پھر ہمارے ملک کے مسلمانوں کے حالات ہو، یہ آپ کے سامنے ہیں کہ آج فلسطین کے کیا حالات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ برما میں روہنگیا مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ افریقہ میں، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آج ہم کو اور آپ کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وسائل ہیں، ممالک ہیں، تعداد زیادہ ہے، اور پھر کیا بات ہے کہ ہم مسائل کا شکار ہیں، تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہی دکھائی دے گی کہ ہم میں اتحاد نہیں، ہم میں اتحاد نہیں۔ اور اتحاد کے علاوہ بڑی معذرت کے ساتھ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کہوں گا کہ ہم آج ہمارے زندگیوں میں اور ہمارے نفس پر، نفسیات پر انا غالب آ گئی۔ ہر کسی کو اپنی انا کی پڑی ہے، اپنے بڑے ہونے کی پڑی ہے، اور جب کسی قوم یا کسی فرد انا میں گرفتار ہو جاتا ہے، انا اس پر غالب آ جاتی ہے، تو اس کا زوال یقینی ہے اور اس کی ناکامی بھی یقینی ہے۔ آج یہی ہے
ہر کسی کو اس بات کا انا ہے کہ میں بڑا، میری بات صحیح، مجھے سننا ہے۔ میں نے بڑوں کو یہ سنتے ہوئے سنا تھا، انا مطلب فنا، انا آ گئی تو وہ انسان فنا ہو جائے گا۔ تو آج ہم کو اور آپ کو اس عید میلاد کے پیغام کو سمجھنا ہے، اور اس عید میلاد کا پیغام یہی ہے کہ جو عبادتوں کا اہتمام ہم نے رمضان میں کیا، بعد رمضان بھی ہم کو اللہ کے گھر کو اپنے سجدوں سے اسی طریقے سے سجانا ہے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں سجایا تھا۔ ہم کو بعد رمضان بھی تلاوت قرآن کو جاری رکھنا ہے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں کیا تھا۔ ہم کو بعد رمضان بھی وہ مدد ہم نے مستحقین کی، غریبوں کی تھی، اس کو جاری وہ ساری کر رکھنا ہے۔ عبادتوں کا سلسلہ بعد رمضان بھی ہم کو رکھنا ہوگا، اور ہم کو اور آپ کو مل کر ایک دوسرے کی فکر کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی پرواہ کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ خدمت خلق، اور پھر اس کے بعد ضرورت مند کی مدد، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ، کسی بیوہ کی مدد، مظلوم کی مدد، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور آج اگر ہم مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہیں، تو میں ان سب سے بھی یہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس منصب کے ذریعے، اس مقام کے ذریعے، اس طاقت کے ذریعے ہم کو موقع دے رہا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں۔ ہم کو خدمت کرنا ہے۔ حکم ہے کہ دولت ہے تو کچھ حصہ ضرورت مندوں، غریبوں کے لیے نکال دو۔ اگر دولت نہیں ہے تو زندگی کا کچھ وقت، کچھ حصہ نکال دو ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کے لیے۔ اگر دولت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، تو حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے تو اس عہدے کے استعمال کے ذریعے اگر تم کسی کی مدد کر سکتے ہو تو وہ بھی کر دو۔ تو اس سے اچھا مقام کیا ہوگا کہ اللہ نے آج آپ کو، ہم کو ایک منصب پر فائز کیا جس کے ذریعے ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کو پہنچا سکتے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے نہیں ہیں۔ انا غالب آ گئی تو انفرادیت بھی غالب آ گئی۔ انفرادیت کا مطلب کیا؟ کہ ہر کسی کو اتنی انفرادیت غالب آ گئی کہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں بس صرف یہی سوال ہے کہ میرا کیا فائدہ، میرا کیا ہونے والا ہے، مجھ کو کیا ملنے والا ہے، میرا کیا، مجھ کو کیا، میرا کیا۔ انفرادیت سے قوموں کے مقدر کو سنوارا نہیں جا سکتا۔ جب تک اجتماعیت زندہ نہیں ہوگی، قوم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آج میں بڑی معذرت کے ساتھ، اجازت کے ساتھ کہوں گا، فخر ملت، سالار ملت کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے تو صرف ملت کے بارے میں، جماعت کے بارے میں اور اجتماعیت کی فکر کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں ہے، آج بھی اجتماعیت کی فکر کرنے والے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ہم کو دیکھا بھی نہیں، ہم سے ملاقات بھی نہیں کی، ہم سے کوئی تبادلہ خیال بھی نہیں کیا، ہم سے بات چیت بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی
ہمارے لیے اٹھتے ہیں, ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, ہمارے لیے جا کر اور بھی ڈالتے ہیں, کبھی کام تک نہیں لیا ہم سے. ایسے بھی لوگ ہیں. آج میں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے زندگیوں میں تبدیلی کو نہیں لائیں گے تو پھر ہم پچھڑتے جائیں گے, پیچھے ہوتے جائیں گے. آج ہم کو اور آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہے کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں, کیا کمزوریاں ہیں. میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں اور مجھے سیدھی بات کرنے کے لیے کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی یا شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں کہ سیدھا سیدھا کھڑا کہہ دیتا ہے. آج بھی میں کہوں گا, یہاں کھڑے ہو کے معذرت کے ساتھ, حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج ضرور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملی. بہادر پورے سے ملی, نام پلی سے ملی, یاقوت پورے سے ملی, ملک پیٹ سے ملی, کاروان سے ملی, چار مینار سے ملی, چندرائن گٹے سے ملی. کامیابی ضرور ملی, اور اللہ نے کامیابی کے ذریعے یہ بات کو بتایا کہ ہاں میں تم سے راضی ہوں, لیکن اس کامیابی کے پیچھے ایک پیغام تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ کے درمیان میں بیان کرنا ضروری ہے. کہ وہ پیغام یہ تھا, اللہ نے کہا کہ راضی ہو, لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ سمجھ جاؤ تم کو اور کام کرنا ہے, تم کو اور احتیاط برتنا ہے, تم کو اور خدمت کرنی ہے, تم کو اور عوام کے درمیان میں جانا ہے, تم کو اپنے غلطیوں کو ڈھونڈنا ہے, اس کو تلاش کرنا ہے, اپنی کمزوریوں کو, غلطیوں کو دور کرتے ہوئے جو دل دور ہے ان کو قریب لانا ہے. اس بات کا احساس ہے مجھے, اس بات کا مجھے احساس ہے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سب کچھ کیا یا سب کچھ صحیح کیا. اکبر الدین اویسی تو غلطیوں کا پہاڑ ہے, غلطیوں کا پہاڑ ہے, لیکن ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے تیار بھی ہے. اور انہی غلطیوں کو, انہی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں, بزرگوں کی رہنمائی و رہبری چاہتا ہوں, تو نوجوانوں کی بے باکی اور ان کی ہمت چاہتا ہوں کہ آؤ آپ اور ہم مل کر اس کمزوری کو دور کریں گے, غلطیوں کو ختم کریں گے, اور آگے بڑھ کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط, منظم اور مستحکم کریں گے. اس بات پہ ہم, اس چیز پر آپ کو اور ہم کو سوچ کر ایک لاہ عمل تیار کر کر آگے بڑھنا ہوگا. اور اس بات کو بھی قبول کرنے سے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. حالیہ اسمبلی الیکشن ہو یا اس سے پہلے کے الیکشن ہو, میں نے وقت نہیں دیا, بہادر پورے میں وقت نہیں دیا. ہاں مجھے احساس ہے, لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں. مجبوریاں یہی ہیں کہ سب سے بڑی مجبوری اگر کچھ ہے تو میرے صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی, کہ لوگوں نے مجھے وقت سے پہلے ضعیف بنا دیا, کمزور کر دیا. اس جوش, اس ولولے کو دبانے کے لیے میرے جسم کو چھنی کر دیا. ابھی بھی معذرت خواہ ہوں, تاخیر ہوئی آنے کے لیے, تو دواخانے میں تھوڑی دیر ہو گئی, ٹیسٹ تھے میرے, طبیعت ایک دم خراب ہوئی, پھر بھی آپ لوگوں کو وقت دیا تھا, اس لیے وہاں سے اٹھ کر سیدھے آپ کے درمیان میں آیا ہوں. مگر یہ بات ضرور کہوں گا
کہ مجلس اتحاد المسلمین کا سب سے چھوٹا اور سب سے آخر میں بیٹھنے والا سپاہی ہوں میں مجلس کا قائد نہیں، مجلس کا لیڈر نہیں، میں آپ کے جیسا مجلس کا ورکر ہوں، کارکن ہوں، جس نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر دفتر دارالسلام کے سیڑھیوں پر بیٹھ کر، سالار کے قدموں میں بیٹھ کر، یہاں بیٹھے بزرگوں کی دعاؤں کے ذریعے کچھ خدمت کرنے کا جذبہ حاصل کیا۔ ارے آج آپ کو، ہم کو اس بات پر فخر و ناز کرنا ہے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، ایم ایل ایز ہو، کارپوریٹرز ہو یا کوئی دوسرے عہدے کے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ایک فریادی فریاد لے کر آتا ہے تو بڑے ہی گرم انداز میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر خراب بھی دکھتا ہے، ضرورت مند ضرورت کے لیے آتا ہے۔ مجھے یاد ہے دارالسلام میں ایک دن میں بیٹھا تھا، ایم ایل اے بھی نہیں تھا، سالار بھی تھے، تو اس کے بعد لوگ آ رہے تھے، مل رہے تھے مجھ سے، ہماری یوتھ آرگنائزیشن تھی، جب ملتے تھوڑی چھڑچھڑاہٹ آ گئی تو میں نے غصے میں کہا، تو سالار ایسا مسکرائے اور بولنے لگے، کیا بات ہے، آپ کیوں غصے میں ہیں؟ میں نے کہا، بابا اتنے لوگوں سے ملا ہوں پھر آ رہے ہیں۔ تو مجھ سے کہا، ارے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے سینکڑوں اربوں کھربوں بندوں میں سے تم کو منتخب کیا، اور میں بھی بیٹھا ہوں، لیکن اللہ نے اس کے دل میں تم سے ملاقات کے لیے خیال ڈالا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اکبر الدین اویسی، اکبر الدین اویسی۔ اس پہ چھڑچھڑاؤ نہیں کہا، اس پہ تو خوش ہو۔ میں نے کہا، بابا اتنے لوگ، تو بولنے لگے، یاد رکھو کامیاب لیڈر کی نشانی ہے کہ اس کے اطراف عوام رہتی ہے، ناکام لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ تنہا رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اکبر الدین اویسی۔ میں وہ سالار کا سکھایا ہوا سبق پہنچاتا ہوں اپنے کارکنوں تک، اپنے ایم ایل اے تک، اپنے کارپوریٹر صاحبان تک، کہ عوام کے آنے پر چھڑچھڑاؤ نہیں، عوام کے آنے پر خوش ہو۔ کام نہیں کر سکتے تو نہ کرو، اس کی فریاد کو سن لو، اس کی تکلیف کو سن لو، اس کی آدھی تکلیف آپ کے اور ہمارے سننے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن آج میں نے کہا نا، انا، اور انگریزی میں کہتے ہیں انٹالرنس، مطلب یہ صبر ہی نہیں ہے۔ ارے رمضان میں جیسا صبر ہم نے کیا بھوک سے، رمضان میں جیسا ہم نے صبر کیا پیاس سے، رمضان میں ہم نے جیسے مختلف چیزوں سے صبر کیا کہ نہیں، کوئی چھیڑ رہا بھی ہے تو صبر کرتے ہیں، کوئی ہم کو چپ ورغلا رہا ہے تو بھی صبر کرتے ہیں، کیوں؟ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ ارے ایسا ہی صبر عوامی زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ صبر نہیں تو پھر وہ کامیاب نہیں۔ اور اگر میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہوں، دائرے اسلام، دائرے دین کی بات کہہ رہا ہوں، دین سے باہر یا اسلام کی باہر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج اگر ہماری کمزوری ہے، اگر دوری ہے، میں دیکھتا ہوں، کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، صحابہ کرام کو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اپنوں سے نرمی اختیار کرو، غیروں سے سختی۔ لیکن یہاں الٹا ہو گیا ہے، اپنوں سے سختی ہے، غیروں سے نرمی ہو گئی۔
میں تو اپنوں کا تھا، اپنوں کا ہی ہوں، اپنوں کا ہی رہوں گا، اپنوں سے نرم ہی رہوں گا۔ اکبر الدین اویسی، اپنوں سے نرم بنو، اپنوں سے نرم بنو۔ دولت دولت، ارے میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کس کا اقتدار رہا، کس کی دولت رہی، کس کی شان رہی، کس کی شوکت رہی، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین انسان کا نام نظام دکن تھا۔ کیا ہوا آج؟ کئی تخت پہ بیٹھنے والے لوگوں کا نہ آج تخت رہا، نہ تاج رہا، نہ دولت رہی۔ اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ اس دنیا سے جائے گی تو یاد رکھ لو وہ آپ کے اعمال جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھ لو، عوام کے دل کو جیت لے سکتے ہیں۔ میرے حلقے میں پہلے سے زیادہ ہر الیکشن میں میرے ووٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، میں یہاں کہوں گا، بہت جگہوں پہ روڈ خراب رہتی ہے، بہت جگہوں پہ موری بہتے رہتی ہے، بہت جگہوں پہ پانی کا مسئلہ ہے۔ میں بھی جاتا ہوں، کہیں پہ موری بہ رہی ہے، کہیں پہ روڈ خراب ہے، تو میں جاتا ہوں وہاں پہ۔ لوگ آتے ہیں، اکبر صاحب ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، 5-10 منٹ تک بول لیتے ہیں۔ میں ان کو بولنے دیتا ہوں، اس کے بعد کہتا ہوں انشاءاللہ ضرور اس کو کرواؤں گا، میرا وعدہ ہے، آپ مطمئن رہیے۔ جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا کہ کل ہو جائے گا، لیکن جلد از جلد کراؤں گا۔ اس کو وقت لگے گا، ایسٹیمیٹ بنانا پڑے گا، منظوری، پھر ٹینڈر، پھر گتےدار۔ انشاءاللہ میں کراؤں گا، آپ مطمئن رہیے۔ مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا، مجھے دیکھ کر بھی بڑا ہی افسوس و تکلیف ہو رہی ہے۔ میں ضرور انشاءاللہ اس کو حل کرواؤں گا۔ یہ 4 لفظ کافی ہے۔ 6 مہینے تک وہ محلے والے بہتی ہوئی موری پہ اچک کر چلے جائیں گے، لیکن اپنے ایم ایل اے سے، اپنے نمائندے سے خوش رہتے ہیں کہ کم از کم انہوں نے مجھے سنا اور سن کر جواب تو دیا۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب آج میں یہاں پر آیا، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنوں کی اگر کچھ دوری ہے تو وہ دوری کو ناراضگی نہ سمجھو، اس دوری کو ہمارے مخالف ہے نہ سمجھو۔ وہ دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے قریب پہنچنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے وہ دوریاں ہیں۔ اور آج بھی میں آنے کے بعد چھوٹی سی چیز ہے، صرف میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سارے لوگوں سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی، اور مصافحہ کیا، ان کی خیریت دریافت کی۔ تو خیریت دریافت کرنے پر، مصافحہ کرنے پر مجھے یقین ہے کہ کئی چہروں پر مسکراہٹ آئی اور کئی دلوں کو تسکین ہوئی کہ ہم نے اکبر اویسی سے ملاقات کی۔ اکبر اویسی، اکبر اویسی۔ مجھے اس بات کا احساس اس لیے ہے کہ میرا دن بیماری میں گزرتا ہے، میری رات درد شکم کے کرب میں گزرتی ہے، اور اللہ کا کوئی ایک بندہ جب پوچھ لیتا ہے اکبر صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو پورا درد، پوری تکلیف دور ہو جاتی ہے دریافت کرنے والے کی محبت اور پوچھنے پر۔ اس کا احساس ہے مجھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، امتیاز جلیل کھڑا ہو گیا، دنیا کے منصب پر فائز ہونے والے بڑے بڑے لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ اپنی عوام اور اپنے جانثار، اپنی محبت کرنے والوں سے شفقت کے ساتھ آنکھ بھری نظروں سے ان کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر ہاتھ ملا لیں اور ان کی خیریت دریافت کر لیں۔ ارے مومن کو کچھ نہیں چاہیے، مومن محبت کا دیوانہ ہوتا ہے۔
بس دو نظر محبت کی کافی ہیں ہم مسلمانوں کو. تکلیف ہے تو جی لیں گے تکلیف میں, مصیبت ہے تو جی لیں گے. بس ہم کو کیا چاہیے, ہم جس کو اپنا مانتے ہیں اس کی صرف نظر ہم کو چاہیے, ہم کو اس کی شفقت چاہیے, ہم کو صرف اس کی محبت چاہیے, ہم کو صرف 2 منٹ ہماری خیریت دریافت کرنے کی فرصت چاہیے. یہ چیزیں جس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. اگر یہ چیز کو نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھو, جس تیزی سے انسان آگے بڑھتا ہے اسی تیزی سے ہی. وعلیکم السلام, آئیے 1 منٹ چھوڑ دو ان کو, آ جانا, آ جاؤ, آ جاؤ, نہیں چھوڑ دو میاں, ادھر آ جاؤ. اب میری بات سنتے آپ, سنتے نا, 2 منٹ اپنا یہ ہو جانے دے جب تک خاموش. آپ میرے فریاد سنا, آپ سنتے جاتا ہوں, بیٹھ بیٹھ. آپ خاموش بیٹھ جاؤ, میں سن کے جاؤں بس. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تو میں آپ سے یہی کہوں گا, یہ دیکھو اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ایک فرشتہ بن کر آیا ہے, سمجھداروں کو پیغام دینے کے لیے آیا ہے. دیکھو اللہ کس کس سے کام لیتا ہے. الحمدللہ میں ضرور ان سے سنوں گا, ان کی بات کو سمجھوں گا, جو بھی مدد ہوتی ہے ان کو کروں گا. پہلے یہ ختم کر لے کے آپ سے کروں. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم کو صرف صبر چاہیے, صبر چاہیے. اور اگر صبر ہوگا, سننے کا مادہ ہوگا, برداشت ہوگی, تو ضرور ہم کامیاب و کامران ہوں گے. آج اگر کسی چیز کا فقدان ہے تو کیا ہے, بس مجھے اعزاز مل گیا, مجھے رتبہ مل گیا, مجھے منصب مل گیا, تو میں سنوں گا نہیں, میں صرف سناؤں گا. آج اکبر الدین اویسی سننے نہیں آیا, سنانے نہیں آیا ہے, میں سننے آیا ہوں, سمجھنے آیا ہوں, جاننے آیا ہوں, پہچاننے آیا ہوں. اپنوں کو جو دور ہے ان کو خرید کرنے کی نیت سے آیا ہوں. خدا را بڑی محنتوں سے, بڑی کوششوں سے, بڑی کاوشوں سے اس جماعت کو ہم نے بنایا ہے. اس جماعت کو قائم و دائم رکھنا ہے. آج حالات کیا ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کہیں حجاب کے نام پر تعلیم سے محروم, تو کہیں بیف پہ نام پر بازاروں میں لوچ لیا جاتا ہے, تو کہیں داڑھی کے نام پر یا چہرے پہ ٹوپی ہونے کے نام پر گولی مار دی جاتی ہے, یا تو پھر ہمارے مساجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. ارے آج جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں, ایسی ان آزمائش میں ہمارا اولین اگر کوئی فرض ہے, ذمہ داری ہے, تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مستحکم کریں, اپنی جماعت کو مضبوط کریں. اور اگر جماعت کمزور تو آپ اور ہم بھی کمزور. اگر لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی طاقتور ہے, ارے میں کہاں کا طاقتور, میں تو کمزوروں کا کمزور ہوں, کھانا نہیں کھا سکتا. ارے میری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ سو نہیں سکتا, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ میرے پاس جو بھی طاقت ہے, جتنی بھی طاقت ہے, اور یہ آواز جب اٹھتی ہے تو اغیار ہل جاتا ہے, مچل جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا اتحاد میرے ساتھ ہے, آپ کی دعا میرے ساتھ ہے, آپ کا یقین میرے ساتھ ہے, آپ کی ہمت میرے ساتھ ہے. زندہ باد. آپ کی ہمت, آپ کی دعائیں, آپ کا تعاون,
آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ، یہ ہماری ہمت بنتا ہے۔ اگر آپ نہیں، آپ کی وابستگی نہیں، تو میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا؟ ہم کچھ نہیں۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین پر لوگ تنقید کرتے ہیں، مجلس پر الزام لگاتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے مجلس کر رہی ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، امیری غریبی ایک نظام ہے۔ آج کا امیر کل کا غریب، کل کا غریب پرسوں کا رئیس، پرسوں کا رئیس اس کے بعد کا غریب، یہ نظام ہے قدرت کا۔ لیکن ہم کو ان غریبوں کی مدد کرنی، کیسے کر سکتے ہیں؟ کرنی۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی۔ دارالسلام 70 کے دہے میں ملا، اور 70 سے لے کر آج تک ہم دیکھیں گے تو آپ ہی کی دعائیں، آپ ہی کی محنتیں، آپ ہی کی کوشش، آپ ہی کی وابستگی کے آج مجلس اتحاد المسلمین کے کروڑوں روپے کے اثاثے ہیں۔ دارالسلام ہے، انجینئرنگ کالج، ایم بی اے کالج، ایم سی اے کالج، آرکیٹیکچر کالج، فارمیسی کالج، فزیوتھراپی کالج، نرسنگ کالج، میڈیکل کالج، یہ سارے اثاثے ہیں۔ کس کے ہیں؟ کیا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ جائیں گے تو صرف اور صرف ملت کے ہیں، کسی اولاد کے نہیں ہیں، اور میرے متروکہ میں نہیں جائیں گے۔ یہ قوم کے اثاثے ہیں، اور ان اثاثوں کو آپ نے بنایا، اور ہم نے آپ کے دعاؤں کے ذریعے، آپ کے تعاون کے ذریعے، آپ کی رہنمائی کے ذریعے ان اثاثوں کا نہ صرف ہم نے حفاظت کی، بلکہ ان اثاثوں کو اور آگے بڑھایا۔ اسرا دواخانہ 10 برس پہلے کیا تھا، آج کیا ہے؟ اویسی ہاسپٹل کے کیمپس کو دیکھیے جا کر۔ آج ایک میگزین آئی، اس میں لکھا کہ انڈیا کے میڈیکل کیمپسز میں سے بیسٹ کیمپس ہے، ون آف دا بیسٹ کیمپس ہے وہ دکن میڈیکل کالج کا کیمپس۔ ایک کوشش ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، نہیں، کرنا ہے۔ مجھے سالار کی وہ خواہش کو پورا کرنا ہے جو سالار کہتے تھے، مجھے بار بار کہتے تھے، میاں اسرا دواخانے کے جو ریٹس ہیں اس کو کم رکھنا، اسرا کے جو آپ اخراجات ہیں، جس سے لوگوں سے جو آپ لیتے ہیں علاج کے لیے، اس کو کم سے کم رکھنا۔ میں بار بار اپنی جوانی میں سالار سے بحث کرتا تھا کہ نہیں بابا، مہنگائی آ گئی، نہیں کر سکتے، نہیں بابا کوئی فری کام نہیں کر رہا۔ تو سالار کہتے تھے یاد رکھ لو میاں، ایک وقت آئے گا عثمانیہ دواخانے کو یہ لوگ بند کر دیں گے یا اس کو گرا دیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسرا دواخانے غریبوں کے علاج کا ایک آخری مرکز امید ہے۔ اس دواخانے کو مہنگا نہیں بنانا، اس دواخانے کو غریبوں کے لیے رکھنا تاکہ غریب علاج کروا سکے۔ اور میں کہتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر حیات دے گا تو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سالار کی خواہش کو پورا کر کر جاؤں گا، اسرا دواخانے کو فری کر کے جاؤں گا۔ یہ میری دل کی خواہش ہے۔ اکبر آسی، اکبر آسی۔ کام کرنا ہے، پہلے انفراسٹرکچر بنانا ہے، دوسرا اس کو کامیابی کے ساتھ چلانا ہے، تیسرا فری کرے تو وہ جو نقصان ہے اس کی پاجبائی کا انتظام کرنا ہے، وسائل بنانا ہے۔ الحمدللہ آج جنرل وارڈز فری، بیڈ چارجز زیرو، ڈاکٹر چارجز زیرو، نرسنگ چارجز زیرو، انویسٹیگیشن 50% کم، اور پھر جنرل وارڈ میں جو بھی پیشنٹ رہتا ہے 3 ٹائم فری کھانا اس کو دیا جاتا ہے، اسرا دواخانے۔ اور اب ہم اسرا ہو یا اویسی ہو، جنرل وارڈ فری، ڈاکٹر چارجز نہیں، نرسنگ چارجز نہیں، کیٹریکٹ آنکھوں کا آپریشن فری، لینس کے ساتھ فری کیٹریکٹ کا آپریشن کرتے ہیں وہاں پہ، فری۔
پھر اس کے بعد میں 5 برس میں 25,000 آروگیہ شری کے پیشنٹس کو ہم نے اسرا دواخانے میں ٹریٹمنٹ دیا. 25,000. اس وقت گورنمنٹ کی جانب سے آروگیہ شری کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں آروگیہ شری ہے. میرے بھائی، یہ آروگیہ شری کے ایک ایک بیماری کا، ایک ایک سرجری کا، ایک ایک ٹریٹمنٹ کا جو پیکیج ہے، یہ 2004 میں 2007 میں بنایا گیا. اس کے بعد سے 1 پیسہ اضافہ نہیں ہوا. کوئی بھی دواخانہ آروگیہ شری کے پیشنٹ کو نہیں لے رہا، کیونکہ ایک علاج پر اگر خرچہ 100 کا آتا ہے تو آروگیہ شری سے صرف 50 روپیہ ملتا ہے. نقصان کہہ کر نہیں لے رہے ہیں، لیکن مجلس اتحاد المسلمین آروگیہ شری کے پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کر رہی ہے. میں نے حکم دے دیا ہے کہ جو بھی آروگیہ شری ہے وہ واپس نہیں جائے گا. اس غریب کا علاج ہوگا. اگر واپس جائیں گے تو ہم کارروائی کریں گے. یہ کام ہو رہا ہے. اسرا دواخانے کی ماہانہ کی تنخواہ، پورے اخراجات، لائٹ، پانی، لائٹ کا بل 50 لاکھ کے قریب آتا ہے. پانی کا بل لاکھوں روپیے. اینول مینٹیننس کانٹریکٹ ہے وہ کروڑوں روپیہ. اور پوری تنخواہ، پوری ماہانہ تنخواہ 4-4.5 کروڑ تک آتی ہے، کبھی 3.5. اور دکن میڈیکل کالج 4.5، اویسی ہاسپٹل 3.5. یہ تینوں کو ملا کے ماہانہ 12 کروڑ کا صرفہ ہے. آروگیہ شری پرانی گورنمنٹ گئی، نئی گورنمنٹ آئی، نہ پرانے پیسے ملے نہ یہ پیسے ملے. 20 کروڑ روپے آنا ہے آروگیہ شری کے. تو بتاؤ کیسے چلا رہے ہیں؟ چلا رہے ہیں نا. بند تو نہیں کرے، کسی کی تنخواہ دیر سے تو نہیں دیے. جیسا بھی یہ چلا رہے ہیں. پھر جنرل وارڈ فری چل رہا ہے، کیٹریکٹ فری چل رہا ہے، ختنہ کا آپریشن فری چل رہا ہے، اور لینس ڈل رہے ہیں. ارے آپ غور کریے کہ مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے. اور آج آپ کو خوشخبری دیتا چلوں کہ جولائی کے مہینے میں قریب 100 کروڑ کے صرفے سے اویسی ہاسپٹل میں ہم نے ایک بلاک بنایا ہے، جہاں پر ڈپارٹمنٹ آف آنکولوجی آئے گا، جہاں پر کینسر کے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کا آغاز ہوگا. قریب 60 کروڑ روپے کا ہم نے جدید آلات لیے ہیں. ایسے آلات لیے ہیں کہ حیدرآباد میں بڑے سے بڑے دواخانے میں نہیں ہیں. پیٹ سکین لیے ہم، گاما نائف لیے ہیں، لینیاک مشین لیے ہیں، اور لنگز کے کینسر کے ڈیٹیکٹ کرنے کے مشینز لیے ہیں. ایسے مشین لیے ہیں کہ کینسر کس مقام پر ہے اس مقام پر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر کیمو کے ذریعے اس کینسر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. ویسے حالات ہم لیے. جولائی میں اس کا بھی آغاز ہوگا. آج یہ کام ہو رہا ہے. اور پھر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بنایا میں نے اپنی ذاتی صرفے سے. پہلا سکول نشیمن نگر، دوسرا سکول ریاست نگر، تیسرا سکول نرخی پھول باغ، چوتھا سکول امبر پیٹ، پانچواں سکول حافظ بابا نگر، چھٹواں سکول عمر کالونی، ساتواں سکول سلالہ، آٹھواں سکول بلہ گوڑا KG to PG کیمپس، نواں فخر ملت کیریئر اینڈ گائیڈنس کا مغل پورے میں، پھر اور ایک 10واں مراد محل تالاب کٹے میں سالار ملت KG to PG کیمپس. کوئی بھی بلڈنگ 70,000 سے کم نہیں. بلہ گوڑا بیرسٹر فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس.
آج آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ان اسکولوں میں 20,000 بچے ہیں. نیٹ کی کوچنگ فری, ایم سیٹ کی کوچنگ فری, آئلس کی کوچنگ فری, ناٹا کی کوچنگ فری, ایل ایل بی لا کے انٹرنس کی کوچنگ فری, آئلس کی کوچنگ فری, جی میٹ کی کوچنگ فری, سیٹ کی کوچنگ فری, انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ فری, 10th کی کوچنگ فری, انجینئرنگ کے ٹیوشن فری, اور جی ایس ٹی چھوٹا وہ بتا رہے ہیں, اکاؤنٹس کے ایگزام وہ فری, کمپیوٹر سکھا رہے ہیں وہ فری, اور فیشن ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں وہ فری, سوئنگ سکھا رہے ہیں فری, مہندی ڈیزائننگ فری, اسپوکن انگلش فری. ہر سال 12,000 ووکیشنل ٹریننگ میں بچے بچیاں کامیاب ہو کر جاتے ہیں. سرٹیفکیٹ کے ساتھ سینا پرونا سیکھنے والی مشین لے کے جاتی ہے, بیوٹی پارلر کا سیکھنے والی بیوٹیشن کا کٹ لے کر جاتی ہے. بچے پڑھ کر جا رہے ہیں. ارے آج کام ہو رہا ہے. ہم نے چندرائن گٹے میں ایک ایسا تعلیمی انقلاب پیدا کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 10 برس میں 100% تعلیم یافتہ رہے گا وہ حلقہ. یہ میرا خواب ہے. ہم کام کر رہے ہیں. اور پھر لوگ بولیں گے اکبر صاحب چندرائن گٹے میں نہیں, یاقوت پورے میں بھی اسکول ہے ہمارے, چندرائن گٹے میں بھی ہے, چار مینار میں بھی ہے, انشاءاللہ تعالی بہادر پورے میں بھی ہمارا ایک اسکول آئے گا. اکبر ایسی. میں نے مبین صاحب سے کہا ہے کہ مبین صاحب زمین دلانا آپ کی ذمہ داری ہے, زمین دلائیے, بنانا میری ذمہ داری ہے, چلانا میری ذمہ داری ہے, قابل بنکا کے نکالنا میری ذمہ داری ہے. حبیب ملت, حبیب ملت, حبیب ملت. ارے یہ بہادر پورا تو وہ حلقہ ہے جس نے ہر دور میں خاندان اویس پر احسان کیا, اعتماد کیا, بھروسہ کیا. ہم آپ کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. یہ میرے والد کا حلقہ ہے, میرے بھائی کا حلقہ ہے, یہ میرا بھی ہے. حسرت ہے, خواہش ہے کہ والد کبھی ایم ایل اے تھے, بھائی کبھی ایم ایل اے ہے. اگر صدر محترم سن رہے ہیں تو مجھے بھی ایک مرتبہ اس حلقے کا بنا دو تاکہ میں بھی اپنا نام لکھا دوں. میں اس حلقے سے محبت کرتا ہوں. عثمان خان صاحب بیٹھے, یہ مبین صاحب ہیں, سلیم صاحب ہیں, کئی لوگ بیٹھے, غفار صاحب ہیں. یہ لوگ ہیں, یہ لوگ مجلس اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ آرگنائزیشن میں میرے ساتھ تھے. ٹگل کنٹا, نواب صاحب کنٹا. یہاں پہ یاد ہوگا لائٹ کے کھمبے نہیں تھے تو سب سے پہلے لائٹ کے کھمبے لگانے والے ہم تھے. یہاں پہ ٹرانسفارمر بھی نہیں تھا, ہم لگائے. عثمان خان صاحب کو معلوم, مصری گنج پہ بیٹھتا تھا میں, اور مجلس کے دشمنوں نے یلغار کی تھی, ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, کوئی نہیں تھے. عثمان خان صاحب, میں اور مجلس کے جیالے گھنٹے بھر تک بیٹھے رہے, اپنی جگہ سے ہلے نہیں. ارے ہم نے کام کیا ہے. میرے بھائی, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کام آسان نہیں ہے. اب آج کی تاریخ میرے سارے اسکولوں کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے معلوم آپ کو؟ 56 لاکھ میں دیتا ہوں. مجھے فکر تھی کہ میرے مرنے کے بعد کیسا ہوگا اسکول کا. اللہ رسول کی قسم, جس وقت مجھے گولیاں لگے, بے ہوش تھا, ہوش میں آنے کے بعد اسد صاحب سے پوچھ لینا. میں نے اسد صاحب کو اور میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, میرے 2 اسکول ہیں, ان بچوں کی تعلیم کو کبھی نہیں رکوانا, جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو جاری رکھنا. شاید وہ میری نیت تھی کہ اللہ نے آج
10-10 स्कूल बना दिए, 56 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह, अब गोली लगो, चाकू लगो, मौत आए, कोई परवाह नहीं। मेरे मरने के बाद भी मेरे स्कूल मेरे बीवी बच्चों से जाकर महाना खर्चे को तलब नहीं करेंगे। मैंने ऐसा कर दिया कि खुद व खुद कोई रहे या ना रहे, मेरे स्कूल चलते रहेंगे, बच्चे फ्री पढ़ते रहेंगे। अकबर ऐसी, अकबर ऐसी। असरा दवाखाने को भी ऐसा करना इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। और इरादा है सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जमीन खरीद चुका हूं। कारवान के हलके में एक 220 बिस्तर का दवाखाना भी बनाने का इरादा है। आइंदा 5 बरस में वो दवाखाना भी बनाएंगे। असरा की तरह वहां के गरीबों की खिदमत करने का हमारा इरादा है। अरे हमारे पास मंसूबा है। स्कूल सिर्फ बहादुरपुरे में नहीं, स्कूल हम कारवान में भी लाना चाहते हैं, स्कूल हम नामपल्ली में भी लाना चाहते हैं, स्कूल हम मलकपेट में दूसरे हलकों में भी लाना चाहते हैं। आसान नहीं है मेरे भाई। आज की तारीख में 700 टीचर्स हमारे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, 700 टीचर्स। अब ये साल अगर हो जाए तो करीब 1000 टीचर्स हो जाएंगे। 1000 में से किसी की शादी होती है, कोई चला जाता है। अरे हम काम कर रहे हैं, दिखावा नहीं करते। आओ देखो, हम बताते हैं कि काम कैसा होता है। आपको सुनकर हैरत होगी कि 500 नहीं 600 यतीम बच्चे हैं। मैं समझता था 500 हैं, लेकिन रमजान में उन यतीम बच्चों को तोहफे दिए, ईदी दी, तो उस वक्त मुझे पता चला कि 500 नहीं 600 हैं। 600 यतीम बच्चे हैं। 600 यतीम बच्चों को हम दिए तो 2 बच्चियां आ गईं, आके कहने लगे, अकबर सर हमारा नाम नहीं है। मैंने कहा क्या तुम्हारे वालिद नहीं है, इंतकाल हो गया? तो दोनों ने, 2 बहन थी, दोनों रोने लगे और कहने लगे, अकबर सर 12 साल हो गए, हमारे वालिद का आता है ना पता है, छोड़कर चले गया। आप कुछ दे रहे हैं, मालूम हुआ तो आपके पास आए। और रोने लगे। उनको देखकर मैं भी रोने लगा और उनको अपने गले लगा लिया। और उसके बाद जब पता करा तो 700 बच्चे ऐसे निकले जिनके वालिद ने उनकी वालिदा को छोड़ दिया, लापता है, पूछते नहीं है। तो मैंने हमारी टीम के जरिए उन 700 बच्चे बच्चियों को भी कपड़े लाए और उनको ईदी देकर ईद की खुशियां मनाने का उनको मौका हमने दिया। काम है, ये काम है। अरे आज कौमों के मुकद्दर को अगर बदलना है तो इत्तेहाद से बदल सकते हैं, और दूसरा इल्म से। और अकबरुद्दीन ओवैसी अपने कौम के मुकद्दर को कलम की ताकत से तब्दील करेगा, बदल देगा, और दुनिया देखेगी कि इसी पुराने शहर से IAS निकलेंगे, IPS निकलेंगे, IFS निकलेंगे, सिविल सर्वेंट्स निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे। ये काम हम करेंगे, ये काम हो रहा है। इल्जाम लगाने वाले तो लगाएंगे, हमको किसी के इल्जाम की परवाह नहीं। अरे हम अपनी आखिरत के लिए काम करते हैं। दुनिया इसका अजर दे या न दे, अल्लाह जरूर हमको अजर देगा। खुदारा समझिए, आज हमारी एक आवाज है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। कैसे कैसे कानून बन रहे हैं, कोई आवाज है? किसकी आवाज है? तलाक सलासा हो, मजलिस की आवाज, बैरिस्टर साहब की बेबाकी, CA NRC हो, बैरिस्टर साहब की आवाज, UAPA हो, बैरिस्टर साहब की आवाज, आर्टिकल 370 हो, बैरिस्टर साहब की आवाज, बाबरी मस्जिद हो, बैरिस्टर साहब की आवाज, ज्ञानवापी मस्जिद हो, बैरिस्टर साहब की आवाज।
نہیں معلوم ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، نہیں معلوم حالات تو ایسے ہیں کہ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کو بھی جیل میں ڈال کر دواخانے میں چیک اپ کے نام پر لاتے ہوئے کوئی گولی مار دے. نہیں معلوم کہ شاید ہم کو بھی کوئی زہر دے دے اور مار دے. یقین مجھے نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتا. یہ تو حال ہے. حجاب کے نام پر تعلیم سے روکا جا رہا ہے، لیکن ہم مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنے ہی اسکولوں کا جال بچھا رہے ہیں، جہاں پر فخر سے، ناز سے میری بیٹی حجاب کرتی ہوئی پڑھے گی. کوئی باپ ان کو روک نہیں سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکے گا. یہاں کام کر رہے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری دور اندیشی ہے. ارے آج وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ ہم کو آپسی اختلافات کو فراموش کرنا ہوگا. کس کو تکلیف نہیں ہے؟ ہر کسی کو اس کے حساب کی تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے. دنیا نے اکبر الدین اویسی کے ان ضرب کی تکلیف کو دیکھا ہے، لیکن دنیا اس تکلیف کو نہیں جانتی جو ان ضرب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں. ویسی تکلیف بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر بھی مسکراتے ہوئے ملت کے اتحاد کے لیے، جماعت کے وقار کے لیے ہم اپنے ہر کرب، ہر ضرب، ہر تکلیف کو بھلا کر نکل پڑے ہیں. تو اس لیے کیونکہ یہ جماعت ہماری ہے اور ہم فخر ملت عبد الواحد اویسی وہ سالار ملت کے وارثین ہیں. آپ بھی وارث ہیں سالار کے، آپ بھی وارث ہیں فخر ملت کے، میں بھی وارث ہوں. اور فخر ملت عبد الواحد اویسی وہ سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت کا جانشین بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے. اور ہم کو اس جانشین کی خدمات کو، اس کی بے باکی کو ہم کو اپنے اتحاد کے ذریعے اور مضبوط کرنا ہوگا. اگر آج ہم کمزور ہو جائیں گے، اگر میں ملے نہیں رہا، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. ضرورت آج ہم کو اور آپ کو مل کر کام کرنے کی. آج ہم کو صدر مجلس کو وہ اعتماد، وہ بھروسہ دلانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے تھے، آپ کے ہیں، اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے جو بھی طاقتیں آتی ہیں آ جائے، ہم سے کوئی ٹکرا کر ہم کو شکست نہیں دے پائے گا. یہ ہم بتا دیں گے، یہ ہم کو بتانا. پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے. آج مجلس کے اتنے ورکرز ہیں، اتنے زیادہ ہیں، تو پھر پولنگ پرسنٹیج کم کیوں؟ میرا ایک سوال ہے معافی چاہتے ہوئے. ایوان اسمبلی میں اکبر الدین اویسی بے باکی سے آپ کے حق کے لیے لڑتا ہے یا نہیں؟ کیا کبھی آپ کو شرمندہ کیا؟ کیا آپ کو کبھی ڈرا ہوا دکھا؟ کیا آپ کو کبھی خائف دکھا؟ کیا میں نہیں کہتا تھا کوئی بھی رہنے دو، ریڈی رہنے دو، راؤ رہنے دو، کام کرانا ہمارے کو آتا. کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے؟ 17,000 ائماؤں کو تنخواہ، مسلم بچوں کی اسکالرشپ، مساجد کے لیے زمینات، قبرستانوں کے لیے زمینات. پھر اس کے بعد ارے ہم کام کر رہے ہیں میرے بھائی. اگر آپ اسمبلی میں دیکھتے ہیں ادھر والے رہو، ادھر والے رہو، ریڈی رہو، راؤ رہو، سب اکبر بھائی، اکبر بھائی، اکبر بھائی، اکبر بھائی، بڑے ادب قاعدے میں رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں بھائی؟ میری طاقت ہے، میری قوت ہے. نہیں میرے بھائی، ان کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے آپ ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں. یہ ہے طاقت. سمجھو میری بات کو.
بہت لوگ بہت بولے نا، ایسا ہو جائیں گا ویسا ہو جائیں گا، اب تو گئی مجلس، اویسی برادران اب مصیبت میں آئیں گے، فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا کیا نہیں بولے، بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے، بہت بولے. کیا ہوا اس کے بعد؟ 1000 پاسے پھینکے، سب ناکام. ایک پاسا اکبر اویسی پھینکا، سب برخاست. اب بولنا نہیں چاہتا ہوں، بس صرف یہی پوچھوں گا، شیروانی میں تو آپ نے دیکھا تھا، سوٹ ٹائی میں بھی اچھا دکھ رہا تھا نا، اچھا دکھا نا؟ ہاں. اور جو نہیں دیکھ سکے تھے وہ بھی دیکھ لی اور سمجھ گئے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے میں غفار صاحب، عثمان خان صاحب، پرانے لوگ سالار تقریر میں کہتے تھے، اے مخالفین مجلس، احمقو سمجھو طاقت کس کے پاس ہے؟ طاقت ہمارے پاس ہے، اس لیے سب جھک رہے ہیں، سمجھو دیوانوں. یہاں پہ آئے تھے نا تھوڑے دن پہلے، کیا بول کے گئے؟ کیا بولے؟ میں نے بھی بہت کوشش کی، بول لیے نا، بول لیے نا. یہی ہے میرے بھائی، طاقت ہے، طاقت. اللہ جس سے راضی، دنیا اس سے راضی. جو خلوص و اخلاص و ایمانداری سے کام کرتا ہے، اللہ غیب سے اس کے لیے راستے بنا دیتا. مصیبت کے وقت مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو سالار دعا کرتے تھے، اور دعا کرتے کرتے روتے روتے کہتے تھے کہ اے اللہ تیری حبیب کی امت مصیبت میں ہے مولا، تو غیب سے آسمان سے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ہماری ناکامی کو کامیابی میں بدل دے مولا، کہتے تھے. اور آج غیب سے حالات بن گئے، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر نیک بندہ ہے، اس نیک بندے کو اگر میں بچانا چاہتا ہوں تو ایسے پردے ڈال دیتا ہوں کہ دشمن کے سامنے رہتا ہے لیکن دشمن اس کو دیکھ نہیں سکتا. دشمنوں نے دشمنی کی، لیکن اللہ کی رحمت ایسی برسی کہ دشمن بھی جھکنے پہ مجبور ہو گیا. یہ طاقت ہے مجلس اتحاد المسلمین. اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے، 2 مرتبہ. ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتی. دوسرا وہ جب دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو نیچا کرنا چاہتی، اس وقت اللہ مسکراتا ہے. بعض دنیا کے احمق مجلس کو نیچا کرنا چاہتے تھے، اویسی برادران کو نیچا کرنا چاہتے تھے، مجلس کے ان جیالوں کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، تو اللہ مسکرا رہا تھا اور اللہ مجلس کو اونچائی پہ پہنچا رہا تھا. اور مجلس کی تاریخ رہی، جب شدت سے مخالفت ہوئی، اللہ نے اتنی شدت سے مجلس کو آگے بڑھایا. آج مجلس صرف حیدرآباد کی حد تک محدود نہیں. ہم کو بی ٹیم بولے نا، کون بولے سب سے زیادہ؟ کہ کون بولے؟ بولو آپ لوگ، کون بولے؟ کون بولے؟ پھر اب تو جب جو بولے سچ تھا، نے اب جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. پھر بی ٹیم کے قریب آ گئے. سوچئے میرے بھائی، سمجھیے، مجلس دیانتدار، ایماندار مخلصوں کی جماعت ہے. اسد الدین اویسی، وہ اکبر الدین اویسی،
اس صلاح الدین اویسی کا خون ہے جس نے مکہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے سر پر قرآن رکھ کر اللہ کی جباریت و قہاریت کو للکارا تھا اور کہا تھا کہ زندگی میں ایک پیسہ حرام نہیں کھایا، نہ بابری مسجد کا سودا کیا ہے۔ اے اللہ، اگر میں نے ایک پیسہ حرام کمایا ہے یا سودا کیا ہے تو تجھے تیری جباریت و قہاریت کا واسطہ تو مجھے اور میری آل اولاد کو تباہ و تاراج کر دے، نیز تو نابود کر دے۔ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، جنگلوں کا رخ کر لیں گے، ان ہتھیلیوں پہ سانپ اور بچھوؤں کو دودھ پلا لیں گے، جھاڑوں کے جڑوں کو کھا کر جی لیں گے، فاقے میں گزار لیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی قسم، اللہ کے گھر کو، مسلمانوں کو مارنے، لوٹنے، کاٹنے والوں کے کبھی قریب نہیں جائیں گے۔ گمنامی میں زندگی گزارنا پڑے تو گزار لیں گے۔ ہم وہ دیانتدار ایماندار باپ کے بیٹے ہیں۔ ارے تہمت تہمت تہمت، اتنی خدمت کے بعد باپ کو قرآن رکھنا پڑا۔ لالو، باپ کا یہ بیٹا بھی قرآن رکھ کر قسم کھا لے گا آج۔ ارے تہمت نہ لگاؤ۔ ارے اس جماعت کے لیے ہم نے پسینہ دیا، خون دیا۔ ارے میرا خون، میرا رہو سے بھگایا میں نے سرزمین حیدرآباد کو، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایجنٹ ہیں، ہم ملے ہوئے ہیں۔ ارے تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، درد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس تکلیف، اس درد کی پرواہ کیے بغیر نکل پڑتے ہیں، آپ کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ کے بستیوں کے تحفظ کے لیے۔ ارے آج مجلس صرف میری نہیں ہے، آپ کی بھی ہے۔ مجلس ہماری شان کا نام ہے، مجلس ہماری عظمت کا نام ہے، مجلس ہماری طاقت کا نام ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس مجلس نہیں، آپ جیسا اتحاد نہیں، ہم جیسے قائدین نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سوچو میرے بھائی، سمجھو، خدا را ملک کے حالات کو دیکھو، کیا ہے، کدھر جا رہے ہیں۔ اگر ہم آپس میں دست گریباں ہوں گے تو یاد رکھو اس سے فائدہ اغیار کو ہوگا۔ یہاں ہیں پرانے لوگ، اس وقت سالار پہ بھی الزام لگائے کہ بی جے پی سے پیسہ لے کے بابری مسجد گرا دیے، یاد ہوگا آپ کو۔ گھر گھر بٹ گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بیٹا بیٹے سے الگ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہماری توجہ کہاں رہنی تھی؟ ہماری توجہ بابری مسجد پہ رہنی تھی، لیکن انہوں نے ہماری توجہ کو بابری مسجد سے ہٹا دیا، صلاح الدین اویسی پہ لا دیا۔ ایک کہتا سودا کیا، دوسرا کہتا نہیں کیا، ایک کہتا پیسے کھا لیے، دوسرا کہتا نہیں کھائے، کھائے نہیں کھائے، سودا کیا نہیں کیا۔ ہم اس بحث میں رہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے رہے، اور وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی بھی یہی ہے، یہ ایک قیادت ہے، بے باک ہے، ڈرتی نہیں کسی سے، گھبراتی نہیں، موت سے بھی نہیں۔ تو کیا کرو؟ بس ان کو بدنام کر دو، ان کے لوگ ہی اس کو ختم کر دیں گے۔ گولیاں چلیں، گولیاں چلیں میرے صدر پر، میرے بھائی پر، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے، گولیاں ڈرامہ ہے۔ کیا ہماری جان جان نہیں؟ کیا ہماری میتوں پہ رونے والے کوئی نہیں؟ کیا ہم لاوارث ہیں؟ کیا ہمارے جنازوں پہ رونے کے لیے کیا ہماری ماں نہیں؟ کیا ہمارے جنازے، ہماری میتوں پہ رونے والے ہمارے بچے نہیں؟ کیا ہمارے میتوں جنازوں پہ رونے والی ہماری بیوی نہیں؟
मजाक बना दिए। अरे हद होती है, शिकायत है, शिकवा है तो आपको है, तो शिकवा और शिकायत मुझे भी है। क्या अगयार क्या कुछ नहीं कह रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं और खामोश हैं, और हम सुनकर भी खामोश रहते हैं मिल्लत के मफाद के लिए। फिर पूछते हैं कि मजलिस क्या करी, क्या ताकत की कमी है, क्या दौलत की कमी है? अरे हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, हम रसूल अल्लाह की उम्मती हैं। फाते मक्का थे तो गर्दन झुकी थी। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम फाते हैं फिर भी आपकी गर्दन क्यों झुकी है, नजरें क्यों नीचे हैं? तो रसूलुल्लाह ने कहा, मैं गर्दन ऊंची करके नजरें उठाकर इसलिए नहीं चल रहा हूं क्योंकि मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरे रास्तों में कांटे बिछाए थे। मैं भी उस रसूल का उम्मती हूं। अरे मुझको गोलियां मारने वालों को मैंने माफ कर दिया, मुझे चाकू से मारने वालों को मैंने माफ कर दिया, जो मेरे बच्चों को यतीम करना चाहते थे मैंने उनको माफ कर दिया। अरे सालार ने एक नसीहत की थी, याद रखो मियां, वसीउल नजर व वसीउल खल्ब बनना। मैंने पूछा, बाबा क्या है? तो बोले, नजर इतनी तेज रखो कि 7 समुंदर पार देख सको, दिल इतना वसी करो कि 7 समुंदर भी समा जाए तो दिल में कोई हलचल न हो, इतना बड़ा दिल। ये दिल बहुत बड़ा है। हमसे दूर, हमसे नाराज रहकर बदकलामी व गालियों के जरिए हमारे नाम का मजाक उड़ाने वालों, आओ, ये दिल इतना बड़ा है कि तुमको भी मैं दिल लगाने तैयार हूं। मगर खुदारा अपने जात के लिए मिल्लत में तफरीका ना डालो, चंद टुकड़ों के खातिर मिल्लत में इंतशार ना डालो, चंद पैसों के एवज मिल्लत का सौदा ना करो। ये मेरी उनसे अपील है। पैसा चाहिए, मंगलो मुझसे, मैं अपने बाप का सदका समझ के तुमको दे देता हूं, जाओ ले लो, मेरे इस खौम का सदका समझ के दे दूंगा अगर पैसा ही होना। मगर अल्लाह के लिए, रसूल अल्लाह के लिए इस इत्तेहाद में रखना ना डालो। मेरी बात को समझिए, हम काम चलो 100% नहीं करते, 60-70% तो करते शायद ना, करते ना भाई? तो पोलिंग भी जरा 70% करा दीजिए। देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आपका एक एक वोट हमारा अज़्म बनता है, हमारा इरादा बनता है, हमारी हिम्मत बनता है। अगर कोई ये समझ ले कि मैं वोट दो या ना दो, मजलिस ही जीतने वाली है, नहीं, वोट देना आपका हक है, वोट देना आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम करना मेरी जिम्मेदारी है, आपके दुख दर्द में आपके दरमियान में रहना वो आपका हक है जो आप मुझे दे रहे हैं। मेरा हक आप पे, आपका हक मुझ पे, और हक है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं अब आपसे अपना हक मांग रहा हूं, आप मुझसे अपना हक मांग रहे हैं, और हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गैर नहीं, आपका अपना हूं। बुजुर्गों, मेरी रहनुमाई करो, बुजुर्गों मेरे गलतियों पर रोको, बुजुर्गों मैं सालार के बराबर आपको समझता हूं, मुझे टोको, जरूरत पड़ी तो हाथ उठाकर मुझे मारो, मैं शिकवा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बुजुर्ग मेरे बाप दाखिल है। नौजवानों, मेरी हिम्मत बनो, मेरी ताकत बनो, मेरे साथ चलो, चलो हम निकल पड़ते हैं और
ان ناراض دلوں کو فتح کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط کرتے ہیں. یہ طے کر کے آج ہم اٹھتے ہیں یہاں سے اور ایک نئی شروعات کرتے ہیں اور تاریخ ساز کامیابی کے ذریعے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو غیر معمولی اکثریت سے کامیابی و کامرانی دیں گے. یہ طے کر کے ہم کو نکلنا, انشاءاللہ یہ طے کر کر نکلنا. میں بھی وقت دیا ہوں بہادر پورے کے لیے. غفار صاحب نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب کچھ نہیں, کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے, بس صرف بہادر پورے والے بہت چاہتے ہیں آپ دونوں بھائیوں کو, بس وقت دے دو, ہم کو سلام کر لو, پھر دیکھو آپ یہاں سے کیا ہوتا ہے. میں تو وقت دیا ہوں, بس دعا کریے کہ صحت میری ساتھ دے دے. صحت بڑی بے وفا ہو گئی, وقت سے پہلے ضعیفی آ گئی. ہمت کر کے نکلتا ہوں مگر ہمت بھی ٹوٹ جاتی ہے, مگر یہ وعدہ ہے چل نہیں سکا تو رینگوں گا, سہارے کے ساتھ چلوں گا, لیکن ہر اس در پر جا کر دستک دوں گا جس در نے اکبر الدین اویسی کی حیات کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی تھی. میں اس احسان کو ادا کرنے کے لیے ہر دروازے پر دستک دے کر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آؤں گا. بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا تعاون چاہیے, آپ کی ہمت چاہیے, آپ کی رہبری چاہیے اور آپ کا ساتھ چاہیے. آؤ چلو ہم مل کر آگے بڑھیں اور اپنی جماعت کو مضبوط کریں. یہی کہوں گا. انشاءاللہ جلسے بھی ہے, جلسے میں بھی مخاطب کروں گا. بی جے پی ہے, مسٹر موڈی ہے, مسٹر یوگی ہے, ابھی بہت ہیں, بہت کو بہت بولنا ہے. یہ تو خیر اپنوں کی محفل تھی, اپنوں کا درد تھا جو بانٹ رہا تھا اپنوں کے ساتھ. اب ذرا جلسوں میں ان کو بتائیں گے کہ تم کیا ہو, تمہاری حیثیت کیا, تمہاری حقیقت کیا. آئینہ ہم بتائیں گے اور ان کو منہ توڑ جواب ہم جلسوں میں دیں گے. بس آپ تمام کا ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے روزوں کو ہمارے قبول فرمائے, اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے, اللہ ہم سب کو نیک بنائے, ایک بنائے, ہم سب کو منظم کرے, متحد کرے, ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کامیاب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ